اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روکتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان بن طلحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کعبے کی چابی لے کر آؤ۔ وہ اپنی ماں کے پاس دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جان، کعبۃ اللہ شریف کی چابی دے دو۔ تو ماں نے انکار کیا تو بیٹے نے تلوار نکال لی اپنی ماں کے اوپر اور کہا کہ ماں، میں اس مبارک رشتے کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ چابی لے کر آؤ۔ تو ماں نے چابی ان کو دے دی۔ میرے بھائی، یہی عشق تھا جو اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا، اور آج دنیا ہم کو آزمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس علاقے سے، جس ریاست سے ہمارے مہمان خصوصی آتے ہیں، وہاں پر 2 دن پہلے ایک ایسا دردناک واقعہ ہوا کہ فیروز نامی ایک شخص کو راجستھان میں، جو مغربی بنگال سے آ کر راجستھان کے اس ضلع میں کام کرتا تھا، وہاں پر ایک شخص نے دھوکہ دے کر اس شخص سے پوچھا کہ راستہ کدھر ہے، اور راستہ دکھانے کے بہانے ایک کڑھاڑی تلوار نکال کر اس پر وار کرتا گیا۔ باضابطہ ایک ویڈیو بنایا گیا۔ میں جب بھی اس ویڈیو کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک عجیب کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے کہ اس شخص کے مرنے سے پہلے، فیروز کے مرنے سے پہلے الفاظ تھے کہ اے بابو، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میں مر رہا ہوں۔ مگر اس شخص نے اپنی تلوار، یہ جو بھی اس کے پاس تھا ہتھیار، اس سے مارا، پھر اپنے موٹر سائیکل کے پاس گیا، دوبارہ آ کر اس کے جسم پر تلوار سے یا کڑھاڑی سے مارتا ہے، پھر اس کے موٹر سائیکل سے ایک پیٹرول کی شیشی نکالتا ہے، جسم پر پیٹرول ڈال کر اس کی جسم کو آگ لگا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو کیمرے میں پکار کر کہتا ہے کہ جو لوگ ایودھیا سے نفرت کریں گے ان کا یہ انجام ہوگا، جو لوگ لو جہاد کریں گے ان کا یہ انجام ہوگا۔ میرے بھائی، ایک 50 سال کا شخص کون سا لو جہاد کرے گا؟ میں آج فیروز کے داماد سے بات کیا فون پہ، ایک BBC کے رپورٹر ہے جنہوں نے کل اس گھر کا، ان کے داماد کا انٹرویو لیا، تو گھر والوں نے کہا کہ ہم قصد الدین اویسی سے بات کرنا ہے، کیا آپ ہم کو بات کرا سکتے؟ کل محبوب نگر میں میں جلسے میں تھا، تو بعد میں BBC کے رپورٹر کو میں نے فون کیا تو بولے اسد صاحب، وہ خاندان والے بڑے بے چین تھے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ خیر، میری آج ان کے داماد مشرف سے بات ہوئی اور مشرف نے مجھ سے کہا کہ یہ واقعہ ہوا اور ہمارے سسرے کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ اسی طرح ہمارے افروز جا رہے تھے تو ان کو روک کر کسی نے پوچھا کہ راستہ بتاؤ، یہ بیچارہ غریب راستہ بتانے کے لیے گیا تو ظالم شخص نے اس طرح سے ان کی حرکت کی۔ میرے بھائی، آج ہمارے ہی ملک میں ہم کو صرف محض اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مرکز میں ایک ایسی حکومت ہے جو ایسی سوچ و فکر رکھنے والوں کو تقویت بخش رہی ہے، ان کی تائید کر رہی ہے۔ 3 سال سے مرکز میں BJP کی حکومت ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی واقعات پیش آتے ہیں۔ کبھی اخلاق کے گھر میں گھس کر گائے کا گوشت کہہ کر اخلاق کو اس کے گھر والوں کے سامنے مار کر شہید کر دیا گیا۔ اخلاق کے گھر والوں سے ملنے میں بھی گیا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اخلاق کی ماں، ایک 70 سال کی ضعیف عورت، جب میں اس ماں کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس ضعیف عورت کا چہرہ سجا ہوا ہے۔ جو اخلاق کے رشتہ داروں نے کہا کہ اویسی صاحب، اس ماں نے جب اس کی آنکھوں کے سامنے گھر کے چھوٹے سے آنگن نہیں بلکہ چھوٹا سا حصہ ہے، اپنے بیٹے کو جب یہ شیاطین مار رہے تھے تو بچانے گئی تو اس کی ماں کو بھی مار دیا۔ میرے بھائی، اخلاق کو شہید کر دیا گیا۔ پھر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ جنید کو مار دیا گیا۔ 17 سال کا یہ بچہ دلی سے ٹرین میں بیٹھ کر
عید کے نئے کپڑے خرید کر جا رہا تھا تو بھری ٹرین میں ان کو مارا گیا۔ حافظ جنید کو چاقوں سے مارا گیا، اس کے چھوٹے اس کا اور ایک بھائی کو چاقوں سے مارا گیا، اور پھر بلب گڑھ کے کسی ایک اسٹیشن کے قریب اس کی لاش کو ٹرین سے باہر ڈھکل دیا گیا، زخمی بھائی کو ڈھکل دیا گیا۔ افسوس تو مجھے ہمارے ہندوستان کے ہندوستانیوں پر ہوتا ہے کہ شیاطین تو ظلم کر رہے ہیں، مگر ایک ٹرین کے ڈبے میں جب کوئی بچے کو مار رہا ہے تو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ہر وقت آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ اسدالدین اویسی آپ اپنی تقاریر میں اس طرح کے جملے استعمال مت کریے، لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، ہم کو قومی یکجہتی کے لیے کام کرنا ہے۔ میرے بھائی، قومی یکجہتی کا مطلب تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم قومی یکجہتی بولتے رہیں اور صرف زبان سے یکجہتی کی باتیں کریں اور لوگ ہمارے بچوں کو چاقوں سے مارتے رہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حافظ جنید کی لاش ایک ٹرین کے پلیٹ فارم پر پڑی ہوئی ہے، اس کا بھائی ایک زخمی بھائی کو گود میں اٹھا کر اس پلیٹ فارم پر ریلوے پولیس سے پکار کر کہتا ہے کہ میری مدد کرو، میرے زخمی بھائی کو اٹھا کر 20 سیڑھیوں پر اٹھا کر لے کر جانا ہے، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ پھر کون سی قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا راجستھان میں، ٹی وی کے اوپر دکھایا بھی گیا، ویڈیو بنایا گیا، مگر کل آپ ایک اخبار اٹھا کے ٹی وی میں آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی نیوز چل رہی تھی کہ کسی ایک لیڈر نے مودی کو کچھ کہہ دیا تو سارے ٹی وی بارے میں ایک دردناک قتل اس کا ہوا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا انسانیت کو؟ کیا انسانیت ہمارے ملک میں ختم ہو کر رہ جائے گی؟ کیا انسانیت یہی رہے گی کہ اگر کوئی وزیر اعظم کو کچھ کہہ دے تو تمام اخبارات اور ٹی وی چینل اس خبر کو چلائیں گے؟ میرے بھائی، افروزل کا واقعہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس شخص نے، جس کے مارنے والے کے دل و دماغ میں یہ زہر اگل دیا، اس کے جسم میں، اس کی سوچ میں مسلمانوں سے ایسی نفرت بھر دی کہ اس نے تلوار کڑاڑی سے اس طرح بے دردی سے اس شخص کو مار دیا، اور مارنے کے بعد کہتا ہے کہ لفظ جہاد۔ آپ بتائیے کہاں کا لفظ جہاد، کدھر کا لفظ جہاد؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو شخص، جو تنظیمیں اس طرح کی نفرت دیگر ابنائے وطن میں اس طرح کی نفرت پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، ان کو یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ جو افروزل پر جو وار کیے گئے، وہ وار افروزل پر نہیں تھے بلکہ ہندوستان کے اوپر تھے۔ اس نے جو جسم پر کلہاڑی سے مارا وہ ہندوستان کے دستور کو مار رہا تھا، اس کے جسم کو جلایا، اس نے افروزل کے جسم کو نہیں جلایا بلکہ اس ہندوستان کو جلانے کی کوشش کی، مگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ بنگال کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 3 لاکھ روپے کا ایس گریشیا دیں گے اور اس کے خاندان میں کسی ایک شخص کو نوکری دیں گے۔ کہ ایک انسان کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنے کے بعد کیا اس کی قیمت 3 لاکھ ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے، ان کے داماد مشرف مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سسرے افروزل واپس جا کر ان کے پاس 3 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میرے بھائی، اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں یہ سنگ پریوار کی طرف سے مسلمانوں کے تعلق سے ایک نفرت پھیلایا جا رہا ہے، اور مسلمان اس کو صبر اور تحمل سے اس کو برداشت کرتے جا رہا ہے۔ اخلاق کی موت، حافظ جنید کی موت، پیلو خان کی موت، علیم الدین انصاری کی موت، اور پھر راجستھان میں عمر محمد کو یہ کہہ کر گولی مار دی گئی کہ وہ گائے کو لے کر جا رہا تھا، اور پھر عمر محمد کے جسم کو لے جا کر ریل کے پٹریوں کے پاس ڈال دیا گیا۔ تو ہریانہ کے ہمارے مسلمان جو میواتی بھائی ہیں،
وہ اس کے چپل کو دیکھ کر پہچانے کہ عمر محمد کی لاش ہے۔ کوئی بی جے پی کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی سیکولر پارٹیز کی طرف سے اس پر گفتگو کرنے والا نہیں ہے۔ گجرات کا اتنا بڑا الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن میں نریندر مودی صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دی گئی، مجھے گالی دی گئی، مجھے گالی دی گئی، مجھے گنگو تیلی کہا گیا، مجھے چائے والا کہا گیا، مجھے بس معصوم مجھ کو کہا گیا، مجھے مینٹل کہا گیا۔ مگر کیوں نہیں ہندوستان کے وزیر اعظم افروزل کی موت کے بارے میں بیان کرتے؟ کیوں نہیں وزیر اعظم مذمت کرتے عمر محمد کے قتل کی؟ مگر ہندوستان کے وزیر اعظم اس کو فکر نہیں ہے۔ اس سے بات اور پیغام ان کو ملتا ہے کہ بی جے پی کی سوچ کیا ہے۔ بی جے پی ان لوگوں کے خلاف تنقید نہیں کرنا چاہتی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان باتوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ ان واقعات کو دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی ہم کو اللہ کی ذات سے امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو توکل اللہ کی ذات پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو نا امید ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ جو دین ہم کو ملا ہے، یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو صحراؤں سے اور پرپیش وادیوں سے چل کر ملا ہے۔ یہ دین ہم کو کسی محلوں میں یا باغوں سے چمنوں سے نہیں ملا، یہ دین ہم کو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر ہم کو ملا ہے۔ یہ دین جو ہم کو ملا ہے میرے بھائی، اس کی بنیادوں میں امام حسین کا خون ہے، اس کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون ہے۔ اس دین جو ہم کو ملا ہے، اس میں العباس علمبردار کو اپنا بازو قربان کرنا پڑا۔ یہ دین اسلام جو ہم کو ملا ہے، اس میں شہادت ہے فاروق اعظم کی، عثمان ذوالنورین کی اور شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کی۔ تو یاد رکھو، یہ مصائب اور مشکلات ان خاک اور خون کے دریاؤں سے ہمارے اسلاف کو گزرنا پڑا۔ اور یاد رکھو، جو لوگ آج ہمارے وطن عزیز میں افروزل کو مار کر ہنسی منا رہے، خوشی منا رہے، وہ نہیں جانتے کہ اس ملک میں ہمارے اسلاف کو قربانیاں دینی پڑی۔ وہ نہیں جانتے۔ اگر نہیں جانتے تو سن لو، اس دین کے لیے شیخ مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ کو گوالیر کی جیل میں رہنا پڑا، مگر انہوں نے یہ نام نہاد بادشاہ کے دین کو قبول نہیں کیا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ بادشاہ اکبر کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا تو اس بیٹے کے تخت نشینی کے بعد اس بادشاہ کی بہن آ کر گوالیر کے جیل میں آ کر شیخ مجدد الفتانی سے کہتی ہے کہ حضرت، میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھ سے حکم فرماتے ہیں کہ شیخ مجدد الفتانی شیخ احمد سرندی کو رہا کرو۔ شیخ احمد سرندی اس بادشاہ کی بہن سے کہتے ہیں کہ جاؤ، چلے جاؤ، میں اس وقت تک اس جیل سے نہیں نکلوں گا، تم کو حکم ہوا ہے تو یقین بجا لاؤں گا، مگر جا کر اپنے بھائی سے کہنا کہ اس کے باپ نے جو دین کا اعلان کیا تھا اس دین کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اور شیخ احمد سرندی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ جو ظالم، جو شیطانی طاقتیں آج ہم کو ہندوستان میں گائے کے نام پر مار مار کر سمجھ رہی ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ امام دار الہجرت کو اپنی پیٹھ پر کوڑے مارنا پڑا، کوڑے برداشت کیے، مگر آپ نے اظہار حق سے منہ نہیں موڑا۔ جو لوگ آج ہم کو گائے کے نام پر یا پھر ہمارے معصوم بچوں کو اس حافظ جنید کو مار رہے ہیں، سن لو، یاد رکھو، ہمارے اسلاف نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ کربلا کا میدان ہمارے سامنے، جہاں پہ ہمارے امام اور امام کی تمام خاندان نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس کو پیش کر دیا۔ یاد رکھو، ہماری موت یا ہمارے قتل سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے، مگر تم جس طرح سے ہم کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو، جتنا تم ہم کو دباؤ گے، جتنا تم ہمارے خون کو اس زمین پر لال کرو گے، یاد رکھو تم اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہے ہو۔ ہم ضرور اس دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً ہم نے جب کلمہ
اللہ کی توحید کا وحدانیت کا اقرار کیا تو ہم اپنی جانوں کو جنت کے عوض میں اللہ کے پاس رکھ دیا. ہم نے اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا. یہ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ ہم کو کس راہ پر ڈالے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ہمارے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا. مایوسی کو قریب آنے مت دیجیے. ان حالات کا ہم کو متحدہ طور پر مقابلہ کرنا ہے. یہ حالات ختم ہونے والے نہیں ہیں. مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسد صاحب افروزل سے اس طرح کا واقعہ ہو گیا. ہر مہینے 2 مہینے کو اس طرح کے دردناک واقعات ہم دیکھنے کو ہم کو ملتا ہے. میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ یاد رکھو، ظالم کا خاتمہ ہوگا. اس لیے ہوگا کہ نمرود نے ظلم کیا، اللہ نے بھی اس کو مہلت دی اور اس کا خاتمہ ہوا. جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں، جو سیرت ابراہیمی کو جانتے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ اللہ نے نمرود کو 800 سال کی حکومت دی. 400 سال امن سے رہا اور آخری 400 سال نمرود بڑا پریشان رہا، تکلیف میں رہا. اور نمرود نے جب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور دیکھا کہ آگ کا اثر حضرت ابراہیم پر نہیں ہو رہا ہے، آپ آرام سے آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو خوبصورت شخص بیٹھا ہے، تو نمرود یہ نظارے دیکھ کر دم مخود ہو گیا اور پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم جب آگ سے باہر آنے لگے تو سمجھا کہ آگ آنے نہیں دے گی. میرے بھائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ نے نمرود اور اس کی قوم پر ایک ایسا عذاب بھیجا کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے مچھروں کو بھجایا. اللہ نے مچھروں کو بھجایا. اتنے مچھر اللہ نے بھجائے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا. وہ مچھر اس کی فوج کا خاتمہ کر دیے. اور اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا کہ جا کر اس ظالم بادشاہ کے ناک کے اندر گھس کر اس کے دماغ کو چاٹنا. تو 400 سال تک ایک لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تھا. اور ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی نمرود بادشاہ سے ملنے کو آتا تو اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو کوئی بادشاہ سے پہلے ملنے آتا تو اس سے کہا جاتا کہ بادشاہ کے سر پر 3 بھیریاں مارو. 3 بھیریاں بادشاہ کے سر پر مارتے تھے. 1 2 3، اس کے بعد بادشاہ سلامت ملتے تھے. آج ہمارے متروں اور ان کے شیطانی طاقتیں اگر ظلم کر رہے، یاد رکھو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم پر جو ظلم کر رہے اللہ ان کو بھی تو نمرود کی اس طرح کی حکومت دے، اس طرح کی 400 سال کی اس کو اور حکومت دے. اور ان کا حال ایسا ہی ہوگا. یہ کوئی نہ کوئی لنگڑا مچھر ان کے دماغ میں جا کر ان کے دماغ کو چاٹے گا. جن کے دماغ میں آج ہمارے بربادی کے منصوبے ہیں، جن کی سوچ و فکر میں ہم کو مٹانے کی فکریں ہیں، یہ خود مٹ جائیں گے. ہم نہیں مٹنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم نہیں مٹنے والے ہیں. مگر میرے بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ وہ شیطان جو افروزل کو مار رہا تھا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کون ہے، اس کا کیا مسلک ہے، کہاں سے آیا. وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، اور وہ اسی نور اس کو تنگ کر رہا تھا. اسی لیے اس کو ایک دھوکہ دے کر لے کر گیا اور اس کی جان لے لی. میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو یاد رکھیے اللہ نے ہماری زندگی کا وقت طے کر چکا ہے. جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دے دی گئی. میرے بھائی، ہر انسان کا موت کا وقت اللہ نے طے کر دیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو طاقتیں آج ہمارے ملک میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، میں تو صرف ان سے گزارش کر رہا ہوں، یاد رکھو تم ہم کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو جائے
کہ تم ملک کو کمزور کرتے کرتے چلے جاؤ. آج ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. آج ہمارے وزیر اعظم ایک تقریر کر کے کل بول دیے. میرے بھائی، یہ کیسا وزیر اعظم اس ملک کو ملا ہے جس نے ہندوستان کے دستور پر تو حلف لیا ہے؟ یہ وزیر اعظم کیسا بولتا ہے کہ آپ کو مندر چاہیے، مسجد چاہیے؟ یقیناً کوئی بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے، وہ اس کا مذہب ہو سکتا ہے، اس کو مذہب پر چلے، مگر کیا وزیر اعظم صرف مندر کی بات کرے گا؟ کیا وزیر اعظم ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب کی بات نہیں کرے گا، جس میں مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے، گرجا گھر بھی ہے، جس میں ہم ہر قسم کی عبادت گاہ ہے؟ مگر ہمارے وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مسجد چاہیے یا مندر چاہیے. اے ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ ہندوتوا کے ماننے والوں کے وزیر اعظم ہیں کیا؟ بتائیے آپ کہ ایک شخص کو ایک عظیم وزارت عظمیٰ کے عظیم عہدے پر فائز کیا گیا اور وہ اس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں ایک گجرات کے اسمبلی الیکشن کو جیتنے کے لیے کہ آپ کو مندر چاہیے یا مسجد چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک اور اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت ٹرپل طلاق کے نام پر سپریم کورٹ سے تو فیصلہ آ گیا. مجھے اب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ میں پڑھا ہوں، بڑے مشہور وکلاؤں سے بات کی ہے، ان سب سے پوچھا کہ بتائیے یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق بول دے تو طلاق ہو گئی، یا وہ 1 مرتبہ تصور کیا جائے گا؟ تو ہر مشہور قانون دان نے مجھ سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، مگر ہمارے وزیر اعظم کو سمجھ میں آ گیا. اب یہ قانون بنانا چاہتے ہیں. ہم بھی ان سے بولتے کہ بھابھی کو بھی بلا لو نا، سب سے پہلے تمہاری فوٹو دیکھیے. آپ ہماری بہنوں کے بارے میں فکر کر رہے، بہت اچھا ہے. سب سے پہلے رہتی. اب قانون بنانا چاہتے ہیں، اور قانون کیا بنانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت کو ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق کیا، یعنی طلاق بدعت جس کو کہتے ہیں. مفتی صاحب بیٹھے بڑی عزت سے، میرے بھائی ممشاد پاشا عالم دین ہیں، وہی بیٹھے بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیں. اگر کوئی ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق بول دیا تو حکومت یہ کہے اس پر کیس بک ہوگا، 3 سال کی سزا ہوگی اس کو، اور وہ اپنے بیوی کو پیسے دے گا. بچے اگر مائنر ہے تو بیوی کے پاس رہیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 بار بولے تو 1، تو پھر کیسا کیس، کون سا کیس؟ اور اگر 3 سال کی سزا، ہندوستان سے غداری کرے تو سیڈیشن کا کیس میں 3 سال کی سزا. کوئی بھی آپ قانون اگر آپ بناتے ہیں تو قانون کو جب بناتے ہیں تو سزا کو بھی دیکھتے آپ. اگر میں کوئی قانون بنا رہا ہوں تو قانون یہی بولتا کہ اس کی سزا یہ ہے، مگر یہ قانون ایسا بنا رہے ہوں کہ اگر کوئی 1 مرتبہ 3 بار بول دیا تو اس کے اوپر مقدمہ اور اس کو سزا 3 سال کی ہوں گی. اچھا، جب انہیں تو چلے گیا اپنے جوروں کو چھوڑ کے، تو اس کے بیوی بچوں کو کون دیں گا پیسے؟ انہیں تو جیل میں بیٹھ کے وہاں پر کھچڑی کھائیں گا یا دبئی بیٹھ کر جو کرے گا، یہاں پر کون دیکھے گا؟ آپ دیں گے پیسے، حکومت کچھ پیسوں کا انتظام کرے گی. کون سا قانون بنا رہے آپ؟ کہاں سے قانون بنا رہے آپ؟ جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہا کہ وہ 3 مرتبہ بولے تو بھی نہیں ہوتا، تو پھر کون سا کیس بک کریں گے آپ؟ میرے بھائی، یہ قانون بنانے جا رہے ہیں، ہر ریاست کو لیٹر لکھ رہے ہیں. ہم نے بھی اپنے وکلاؤں سے بیٹھ کر مشورہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
ہم بھی اپنی رائے ہندوستان کی ہماری اس حکومت کو بھیجائیں گے تاکہ وہ اس پر اثر نہ ہو، اس کا جائزہ لیں۔ قانون یہ بنا رہے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہے، انڈین پینل کوڈ کا قانون ہے، آپ اس کو استعمال کریے نا، مگر مسلم عورتوں کے لیے آپ کی اتنی ہمدردی ہے تو پھر گجرات میں ایک مسلم عورت کو ایم ایل اے کا ٹکٹ نہیں دیے متروں، ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیے، ایک بھی مسلم عورت کو ٹکٹ نہیں دیے، مگر قانون بنا رہے ہیں مسلم عورتوں کی محبت میں۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ایک ایم ایل اے کا ٹکٹ نہیں، پورے ہندوستان کی لوک سبھا میں بی جے پی کے 200 ایم پی ہیں، ایک مسلمان ایم پی نہیں ہے۔ گجرات کا الیکشن ہو رہا ہے، مسلمانوں سے اتنی ہمدردی ہے خواتین سے کہ وزیر اعظم اورنگزیب کی بات کرتے وہاں پر۔ اب آپ مجھے بتائیے، وزیر اعظم اورنگزیب کی دادی کیا مسلمان تھی؟ اورنگزیب کی دادی کون تھی بولو آپ؟ نہیں بولیں گے۔ ایک پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دیتے آپ، اس لیے کہ ایک طبقے کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہاں پر عورتوں کی آزادی کی بات نہیں آتی، مگر ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں جو شوہر اپنے عورتوں کو چھوڑ دیے شادی کے ساتھ، یعنی شادی میں بھی ہیں اور چھوڑ دیے، جاؤ بھاگو، قریب 25 لاکھ ایسی عورتیں ہیں، 2011 کا سینسس بولتا، ان کے لیے قانون بناؤ نا آپ، ان کو پیسے دو آپ، 15 لاکھ کا وعدہ کرے تھے، کم سے کم ان کو بولو کہ ہم سال میں تم کو 5 لاکھ روپے دیں گے، ایسے عورتوں کو جو ان کو شوہر چھوڑ کر چلے گئے، نہیں کچھ نہیں کریں گے۔ بیوائیں ہیں اس ملک میں، چلو ان کی دوبارہ شادی کی اسکیم بناؤ، آپ بناؤ نا، عورتوں کا فائدہ کرو کہ جو بیواؤں سے شادی کرے گا اس کو 5 لاکھ روپے دیں گے ہم، اس کی اسکیم نہیں بناتے آپ۔ کئی بیوائیں ہیں، اس میں ہر مذہب کی ہیں، اور حد یہ ہے کہ سب سے زیادہ شادی شدہ عورتیں اس ملک میں ہیں، 87% تو مسلم عورتیں ہیں، اس کے بعد ہمارے ہندو مذہب کی عورتیں ہیں 86%، مگر ہمارے وزیر اعظم یہ قانون بنانا چاہتے ہیں، مگر میرے بھائی ہم کو بھی محاسبہ کرنا ہے، ہم کو بھی محاسبہ کرنا ہے۔ علماء دین نے آپ کو فرمایا، مفتی صاحب تشریف فرمائے کہ ایک ہی وقت میں اگر ہم 3 مرتبہ کسی ہماری بیوی کو طلاق دیں گے وہ گناہ ہے، گناہ ہے، وہ طلاق ہو جاتا مگر گناہ ہے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور طلاق تک نوبت کیوں آنی چاہیے؟ یاد رکھو، اگر تم کسی اپنی بیوی کو اس طرح کے سے چھٹکارا چاہتی ہو یا رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہو، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، اس کے باپ نے اس کو بڑے نازوں سے پالا ہے، اس کی ماں نے اس کو بڑے مصیبتوں سے پالا ہے۔ آسان بات نہیں ہے میرے بھائی، کسی ایک باپ کے دل کو ہی معلوم ہے کس طرح اس مہنگائی کے دور میں اپنی بچیوں کو کس طرح وہ پالتے ہیں اور پوستے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس معاشرے کی برائی کے دور میں جہیز کی لعنت جہاں پر ہر جگہ پر پھیل چکی، کینسر کی طرح جہیز کی لعنت پھیل چکی ہے، ایک باپ کے دل کو ہی معلوم کہ وہ کتنے قرضے لے لے کر اپنی بچی کی شادی کرتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا سلسلہ۔ بیٹی حاملہ ہوتی ہے تو سسرال والے بولتے ہیں اماں کے پاس چلے جاؤ، اماں کے پاس ڈیلیوری ہوتی ہے، پھر عقیقہ ہوتا ہے تو بولتے باپ کرنا۔ ارے کیسے مرد ہے تم لوگ، کیا مردانگی ہے تمہاری کہ تم ایک عورت سے جہیز لیتے ہو؟ کون سے تم مرد ہو؟ کیسے تم عورتیں ہو جو تمہارے بچے کے لیے تم جہیز لے کی لعنت میں مبتلا ہوتے ہو؟ حرام ہے، یہ جہیز لینا حرام ہے، اس میں کوئی اسلام میں کوئی سنت بتا دو میرے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ مگر ہم تو صرف نمازیں بھی پڑھیں گے،
اللہ رسول کی باتیں بھی کریں گے اور جہیز کے مطالبے بھی کریں گے. یاد رکھو یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اس طرح طلاق نہیں دے سکتے آپ. اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو بزرگوں کے پاس جاؤ، مفتیوں کے پاس جاؤ، علماء کرام کے پاس جاؤ. دارالخزات اگر کھلے ہیں تو وہاں پر جائیے، اپنے مسئلے کو رجوع کریے. عورتوں سے انصاف کرو میرے بھائی، عورتوں سے انصاف کرو. یاد رکھو یہی دین تھا جس نے عورتوں سے انصاف کیا. یہی دین تھا جس نے یہ کہا کہ جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے. یہی دین نے سکھایا ساری دنیا کو کہ جب بیٹی باپ سے ملنے آتی تو یہ سنت ہے کہ باپ کھڑا ہو کر اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسہ دے. یہ کس نے سکھایا ہم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ جب شہزادی جنت تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ لو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو میرے بھائی. یہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا تم نے کبھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کپڑے سیتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے سیتے تھے، گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میلاد کے جلسے میں آئیں گے، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں گے اور پھر بیوی سے امید کریں گے کہ وہ بیوی بھی رہے، گھر کی نوکرانی بھی رہے، گھر کا برتن بھی پوچھے، اب تمہاری ماں کے پیر بھی دبائے اور تمہارے کپڑے بھی دھوئے دھوبن کی طرح. ارے ظالمو، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے. یہ تمہاری بیوی ہے، یہ کسی ایک باپ کی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھو. اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو دیکھو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہماری شریعت میں مداخلت کی جائے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں ایسی چیزیں ہیں جس سے انصاف ہی ہوتا ہے، کسی سے نا انصافی نہیں ہوتی میرے بھائی. یہی دین ہے جس نے پہلی مرتبہ کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کو اس کا حصہ ملے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنا لی ہے. جب باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کے حصے کی بات آتی ہے تو بڑے بھائی کہتے ہیں کہ تمہارا حصہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ تمہارا حصہ تمہاری شادی میں دے دیے. میرے بھائی اس کو کنیا دان بولتے. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اسلام نے دینا ہے بیٹی کو، باپ کا حصہ ملنا ہے، اس کی شادی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس لیے تو تم کو بڑھ کے حصہ ملتا ہے. تم کو بڑھ کے حصہ اس لیے نہیں ملتا کہ تم مرد ہو، تم کو اس لیے ملتا ہے کہ تمہاری بہن کی ضرورت تم کو پورا کریں. اگر وہ بہن زندگی کے ضعیف بھی ہو جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کا خیال رکھو. میں کئی ایسے واقعات کو جانتا ہوں، دارالسلام پر آ کر ہماری بہنیں روتی ہیں کہ ابا کا انتقال کے بعد بھائی جان حصہ نہیں دینا چاہتے ہم کو. میرے بھائی یاد رکھو، تم آج حصہ نہیں دو گے، وہی بہن کا حشر کے میدان میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہے گی اللہ سے کہ یا اللہ یہ میرا بھائی تھا جو میرا حق نہیں دیا. یہاں تم آج بچ جاؤ گے، یہاں تم آج اپنے کسی بھائی یا بہن کا حصہ کھا کر اپنی زندگی عیش و آرام سے گزار سکو گے، مگر خدا کی قسم حشر کے میدان میں تم کو حساب دینا پڑے گا. میرے بھائی دنیا میں جب ہو تو حقوق کی حفاظت کرو. کسی کے حقوق آپ نہیں دیں گے تو بڑی مشکل ہوگی آخرت میں. میرے بھائی یہ چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے اور ہم کو ایک صالح معاشرے کو تشکیل دینا ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے
امریکہ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت کا اعلان کر دیا. دراصل یہ اعلان نہیں ہے دارالحکومت کا، بلکہ اعلان ہے کہ مسلمانوں کو بیت المقدس اور مسجد اقصی سے دور کر دیا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج عالم اسلام کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے بیت المقدس کا اور مسجد اقصی کا، میرے بھائی، یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے زمینی سفر جو کیے سفر معراج میں، اور پھر جو آسمانوں کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بیت المقدس سے کیا. اسی لیے اس کو آسمانوں کا دروازہ کہتے ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نبی اور رسولوں کی نماز پڑھائی، ان کی امامت کی. یہ وہی جگہ ہے میرے بھائی جہاں پر حشر کا میدان قائم ہوگا. یہ وہی جگہ ہے میرے بھائی جہاں پر آب کوثر ہوگا. بیت المقدس سے لے کر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو کہ اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ لگائیے آپ کہ بیت المقدس سے مدینے تک، بیت المقدس سے مدینہ شریف تک حوض کوثر ہوگا. یہ وہی وہاں پر ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسد الدین اویسی جیسے گناہگار کی پیاس کو بجھائیں گے. میرے بھائی، یہ بیت المقدس ہے جہاں پر حساب کتاب ہوگا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کثرت سے دعا کریے بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے. بیت المقدس کا ذکر آئے اور اگر ہمارے سینوں میں ایمان کی لو تیز نہیں ہوتی تو یاد رکھو یہ نشانی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. بیت المقدس کا نام آئے تو ہمارا ایمان، ہمارا دل حرکت کرنا چاہیے. ہم ایک زندہ قوم ہے میرے بھائی، ہم مردہ قوم نہیں ہے. اگر ہم جس جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تو کوئی بات نہیں. اگر ہم دولت سے حصہ نہیں لے سکتے تو کوئی اس میں سمجھ نہیں آتا ہے. اگر ہم جذبات سے بھی اس میں حصہ نہیں لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے جذبات سے بھی جہاد میں حصہ نہیں لے گا وہ منافق ہے. وہ منافق ہے آقا نے فرمایا. میرے بھائی، آج بیت المقدس کی سرزمین عالم اسلام کے ہر مسلمان سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ مجھے بچا لو، اس کو آباد کرو. بیت المقدس کی سرزمین عالم اسلام کے مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ اور مجھے بچا لو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر پر گئے تھے. آج اس سرزمین پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اور ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہماری کوئی ہم کچھ نہیں کر سکتے. صرف ہاتھ مسل کر ہم بیٹھے ہیں. اتنے بڑے دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں، طاقتور ہیں، کسی میں حکمت نہیں ہے میرے بھائی. مگر مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، جس جگہ سے اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مگر یاد رکھو، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. مسجدوں کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہم سے حکم فرما رہا ہے. اور ہم کیا ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، انہیں اچھا انہیں برا. مگر میں سلام کرتا ہوں ان جیال فلسطینیوں کو جو پچھلے 60-70 سال سے اس جہاد میں حصہ لے رہے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں ہمارے فلسطین کی ان بہادر ماؤں کو جنہوں نے ایک نہیں بلکہ اپنے لاکھوں بچوں کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے قربان کر دیا. کل رات میں
پلین کے ذریعے اسرائیل نے بمباری کی. بتائیے آپ کہ وہاں پر اسرائیل قابض ہے اور اپنے جیٹ ایئر کرافٹ کے ذریعے بمباری کرتا ہے, بچے معصوم مر جاتے ہیں. کسی نے مجھے رات میں ویڈیو بھیجایا, اس ویڈیو میں ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے کے سر کو بوسہ دے کر رو رہا ہے, تو کسی نے کہا کہ چھوڑو اس کو تدفین کے لیے لے کر جانا ہے. تو باپ رو کر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خدا کے لیے میرے بیٹے کو بوسہ لینے دو مجھے. میرے بھائی, لاکھوں سلام ان جیانوں پر جو بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب چیز قربان کر رہے ہیں. میرے بھائی, کثرت سے دعا کرو, کثرت سے دعا کرو. ہم دور سہی مگر یہ دو ہاتھ ہمارے ہتھیار ہیں. اس کو اللہ کے سامنے بھیک مانگنا ہے کہ پروردگار مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت فرما لے. ہم کمزور ہیں یا اللہ, ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں. اللہ اس مبارک سرزمین کو بچا لے, ہمارا قبلہ اول ہے. 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر, تاکہ ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو, نمازیں پڑھتے تھے. پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خواہش کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں. میرے بھائی, قرآن کریم میں 13 مرتبہ بیت المقدس کا ذکر آیا ہے. اللہ نے 5 مرتبہ لفظ بارکنا کا استعمال قرآن میں کیا کہ ہم نے اس کو بابرکت زمین بنایا, وہ بیت المقدس ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے. ہمارے نوجوانوں, اپنا وقت ایک ٹیلی فون کے اسکرین کے سامنے برباد مت کرو. یہ اسمارٹ فون کے سامنے اپنا وقت برباد مت کرو. زندگی کی ضروریات کے لیے اس کو استعمال کرو. پڑھو, قرآن پڑھو, دین سیکھو, علماء کے پیر کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو. اور اگر وقت نہیں ہے تو علماء اکرام کی تقاریر کو سنو, غور سے سنو, اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اب یہ جو مفتی صاحب کتاب کرنے جا رہے ہیں, ہم کوئی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. یہ راجستھان سے آئے ہیں, اس لیے نہیں آئے ہیں کہ زندہ باد کے نعرے سن کر وہ خوش ہو کر چلے جائیں. لمبا سفر طے کر کے اس لیے آئے ہیں کہ یہ آپ کو دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بتائیں گے. تو ان کا مقصد یہ ہے, ہمارا مقصد یہ ہے, جلسہ منعقد کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں. ایک انقلاب اگر برپا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک چھوٹی تبدیلی تو پیدا کریں. یہی ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد ہے, کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی غلامی یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں, اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں, اور ملک میں جو حالات واقعات ہو رہے ہیں اس سے ہرگز نا امید نہ ہو, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو قرآن میں فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا, میری رحمت سے مایوس مت ہونا. ہم اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہے, ہم رحمت للعالمین کی امت ہے. اللہ ان کے صدقے میں ہم کو ہر عذاب سے بچایا. انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آج ہم جو خاک اور خون کے دریاؤں سے اور طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا. اللہ ان لوگوں کا خاتمہ کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پریشان کر رہے ہیں. وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا میں اللہ ہم کو کامیاب کرے گا اور ہم کو غالب کرے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.